شور رسالت ہے سے روایت سنیے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہا. کہتے جیسا قد میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا، اور جیسا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا. اور اس قد نور کو اللہ نے بے سایہ بنایا تھا. حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. حضرت زکوان روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر. نہ چاند کی چاندنی میں نہ سورج کی روشنی میں کبھی بھی حضور کا سایہ نظر نہیں آیا تھا. اور اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل. حضرت عثمان کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کسی انسان کے قدم نہ اس پہ آ جائے. اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بھی ایک توجیہ کی ہے بڑی خوبصورت، ذرا غور کیجئے. آپ فرماتے ہیں اورا صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نبوت در عالم شہادت سایہ ہر شے از شے لطیف ترست چوں لطیف ترز وے صلی اللہ علیہ وسلم در عالم نہ باشد اورا سایہ چے صورت دارت. کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ عالم شہادت میں ہر شے کا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور حضور سے زیادہ لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں، تو لہٰذا پھر سایہ کہاں سے آتا. اللہ اکبر. اچھا حضور کا سایہ تو نہیں تھا لیکن پوری کائنات میں سایہ میرے حضور کا ہی تھا. اللہ اکبر. وہ کیا کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا. بے سایہ و سائبان عالم، کسی شاعر نے کہا نا بے سایہ و سائبان عالم. سایہ بھی نہیں اور پورے عالم کا سائبان بھی میرے حضور ہی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رانیں عطا فرمائی تھیں، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردے کی جگہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور حضرت علی کو خاص طور پہ حضور نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرا غسل تم نے دینا، اس لیے کہ اگر کسی اور نے دیا اور کسی کی نظر میرے پردے کی جگہ پہ پڑ گئی تو اس کی آنکھیں نابینی ہو جائیں گے، وہ نابینا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں تھا، اس کے بارے میں دو قسم کی روایات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں. بعض روایتوں میں اللہ کے رسول کا سایہ ہونا ثابت ہے تو بعض میں اللہ کے رسول کا سایہ نہ ہونا ثابت ہے. تو ہم پہلے ان احادیث کا تمام احادیث پر ڈسکس کرتے ہیں. پہلے وہ احادیث بیان کریں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ ہونے کا ثبوت موجود ہے. طبقات کبریٰ میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے. حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. تو اس سفر کے اندر حضرت صفیہ، حضرت زینب بھی ساتھ تھی. حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہوا. اللہ کے رسول نے حضرت زینب جو ان کی دوسری زوجہ ہیں، حضرت صفیہ بھی اللہ کے رسول کے زوجہ مطہرہ ہیں اور حضرت زینب بھی، تو اللہ کے رسول نے حضرت زینب سے کہا کہ آپ اپنا اونٹ ان کو دے دیں. ان کے پاس 2 اونٹ تھے. تو حضرت زینب نے اس وقت جو کہ ان کی سوکن تھی، انہوں نے یہ کہا کہ کیا میں اپنا اونٹ اس یہودیہ کو دے دوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. حضرت صفیہ ایک یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جو بعد میں مسلمان ہوئی تھی اور اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات میں شامل تھی. اللہ کے رسول حضرت زینب سے ناراض ہوئے. تو روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ مہینے بھی مذکور ہیں کہ ان مہینوں میں 3 مہینوں تک اللہ کے رسول حضرت زینب کے پاس تشریف لے کے نہیں گئے. تو حضرت زینب خود فرماتی ہے حتی یئست منہ وحولت سریری، میں اللہ کے رسول سے پھر مایوس ہو گیا کہ 3 مہینے تک جب میرے پاس نہیں تشریف لائے تو میں اپنا بستر باندھنے کا میں نے ارادہ کیا. تو آگے روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ عین دوپہر کے وقت اذن انا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا، کہ میں اللہ کے رسول کے سایہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک سایہ میں نے دیکھا، ایک مرد کا سایہ میری طرف آ رہا ہے تو میں نے دیکھا. تو میں نے یہ سوچا کہ میرے گھر میں اللہ کے رسول تو تشریف نہیں لاتے تو یہ مرد کا سایہ یہ کیوں میری طرف آ رہا ہے. میں نے یہ سوچا تو پھر دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے. تو یہاں چونکہ اللہ کے رسول ان کے گھر کی طرف کسی ایسی جگہ سے
آ رہے ہوں گے جہاں وہ خود نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن دھوپ کی وجہ سے ان کا سایہ جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو نظر آیا۔ اور مرد کا سایہ تو ظاہر بات ہے واضح ہوتا ہے، جس میں عورت اور مرد کے سایہ میں تو فرق ہوتا ہے، اس کے پاس دوپٹہ ہے عورت کے پاس اور مرد کی پگڑی ہوتی ہے۔ اس طرح سائے سے انہوں نے پہچان لیا کہ مرد کا سایہ ہے لیکن اللہ کے رسول نہیں آ رہے، تو یہ کون آ رہا ہوگا؟ بعد میں دیکھا تو اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے۔ تو بتانا ہی مقصد ہے کہ اللہ کے رسول کے سائے کو دیکھا یہاں، تو سایہ موجود تھا۔ تو یہاں بعض حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا سایہ نہیں ہوتا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نور تھے، اللہ نے قرآن میں بھی ان کو نور کہا ہے، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول کے نور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، جس طرح فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول بھی مٹی سے پیدا ہوئے، تمام انبیاء آدم سے لے کر سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہی تو ان کو خصوصیت ہے کہ مٹی سے پیدا ہوا انسان جو ہے وہ فرشتوں جو کہ نورانی مخلوق ہے ان سے بڑھ کر فضیلت رکھتا ہے، یہی تو ان کی فضیلت کی بات ہے۔ اور دوسری بات، اگر ہم یہ تسلیم بھی کریں کہ وہ فرشتوں کی طرح نور ہیں، تو پھر جو فرشتے نورانی فرشتے ہیں اور انسانوں کو نظر بھی نہیں آتے، ان کا بھی سایہ ہونا حدیث سے ثابت ہے، تو پھر پیغمبر جو نور ہے اور انسانوں کو نظر بھی آتے ہیں تو ان کا سایہ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ کے والد کا جب غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رو رہا تھا، اپنے والد صاحب کے چہرے کو ہٹا کر دیکھتا تھا اور رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے رونا نہیں، ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفع، کہ اس کا جنازہ جو پڑا ہوا تھا اس کے اٹھانے تک فرشتے مسلسل اس پر سائے کیے ہوئے تھے، یعنی فرشتے اپنے پروں سے بھی اجنحتها اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے۔ تو فرشتے جو نورانی ہے وہ اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں، یعنی ان کا سایہ ہے، اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نورانی ہیں تب بھی ان کا سایہ ہوتا تھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا تو پھر وہ زمین پر پڑتا اور لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھتے، یہ ان کی گستاخی ہوتی۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مقدس قرآن مجید بھی ہے، تو قرآن مجید کا سایہ ہوتا یا نہیں ہوتا آپ دیکھ لیں۔ قرآن مجید کے سائے کے اوپر اگر کوئی پاؤں رکھتا ہے تو یہ تکلفات میں انسان پڑے گا اور بھی اپنے لیے دین کو مشکل بنائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کا روزہ، اس کا سایہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اس کے اوپر بھی سایہ رکھنا، پاؤں رکھنا گستاخی ہے، پھر اس کے سائے کے اوپر بھی کیا پاؤں رکھنا گستاخی ہے، اس کا سایہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ خانہ کعبہ کا سایہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ وہ بھی ایک مقدس، یہ مقدسات ہیں، ان کا بھی سایہ ثابت ہے۔ تو ہر ایک جسم کا سایہ موجود ہوتا ہے، اور سایہ ہونا یہ اس کی کسی کی توہین نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ سائے کے اوپر پاؤں رکھا جاتا ہے، سائے کے اوپر پاؤں رکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے سائے کے اوپر آپ پاؤں رکھنے کی کوشش کریں گے تو سایہ آپ کے پاؤں کے اوپر آئے گا، آپ کا پاؤں سائے کے اوپر نہیں آ سکتا۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ پھر پاؤں کے اوپر آنا بھی اللہ کے رسول کے سائے کا کسی کے پاؤں کے اوپر ایک گستاخی ہے، تو میں نے عرض کیا تو پھر قرآن کا سایہ آپ کے پاؤں پہ اگر پڑ جائے، تو خانہ کعبہ کا سایہ آپ کے پاؤں پر پڑ جائے، روضہ رسول کا سایہ آپ کے پاؤں کے اوپر اگر پڑ جائے، تو یہ جو ہے اپنے لیے دین کو مشکل بنانا، ایسے عقیدے رکھنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ سایہ ہونا کسی کی توہین نہیں۔ حدیثوں میں تو اللہ کا سایہ ہونا ثابت ہے، جبکہ اللہ کے لیے جسم کا ثبوت جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ ثابت کرنا کہ ان کا جسم ہے یہ ناجائز، اس کے باوجود حدیث میں اللہ کا سایہ ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ اس دن اپنے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو کسی کی توہین تو نہیں ہے۔ اور بہرحال بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا جسم اطہر جو ہے یہ نور تھا، تو جسم اطہر کا سایہ نہیں ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول تو لباس بھی پہنتے تھے، وہ لباس تو نور تو نہیں تھا، تو پھر ان لباس کا تو سایہ بننا چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بہت سارے ایسے علماء جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے جسم اطہر کا سایہ جب لباس کے بغیر ہوتے تھے تو نہیں ہوتا تھا، جب لباس پہنتے تھے تو سایہ ہوتا تھا۔ یہ جواب دیا جاتا ہے۔
اب میں اس کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ اس سوال سے بچنے کے لیے یہ تطبیق دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے بدن اطہر کا جب لباس نہیں ہوتے تو سایہ ہوتا تھا۔ خصائص کبریٰ کے اندر جو روایت ہے، جسے اگرچہ ضعیف بعض موضوع کہتے ہیں، اس کے اندر یہ ہے ان رسول اللہ عن زکوان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا له ظل فی شمس ولا قمر۔ زکوان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا، نہ سورج یعنی دھوپ میں اور نہ چاند کی روشنی میں، ولا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے ولا اثر قضاء حاجت، اور نہ اللہ کے رسول کے قضاء حاجت کا کوئی اثر ہوتا تھا۔ یہ روایت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے یہ تو زکوان روایت کرتے ہیں، وہ ایک مرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا سایہ نہیں ہوتا تھا، تو اور دوسری روایت عن ابن عباس رضی اللہ عنہ لم يكن للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ظل ولم يقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الشمس الا غلب ضوءه ضوء الشمس ولم يقم مع السراج الا غلب ضوءه السراج۔ اللہ کے رسول کا سایہ نہیں ہوتا تھا، ابن عباس فرماتے ہیں، یہ روایت ابن عباس کی ہے۔ زرقانی مواہب اللدنیہ کی شرح میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا سایہ نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول جب کی دھوپ میں سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ان کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آتی تھی۔ اللہ کے رسول جب چراغ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو ان کی روشنی چراغ کی روشنی پر غالب آتی تھی۔ یہ روایت تو ابن عباس بیان کر رہے ہیں، میں اس کی سند سے بحث نہیں کر رہا ہوں، سند کے اندر اتنی کمزوریاں ہیں وہ الگ، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جب لباس کے بغیر ہوتے تھے تو ان کا سایہ نہیں ہوتا تھا، یہ تو ابن عباس اس روایت کو پیش کر رہے ہیں کہ سایہ نہیں ہوتا تھا، تو کیا ابن عباس بغیر لباس کے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا؟ یہ تو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے بھائی۔ اللہ کے رسول کو لباس کے اندر اگر دیکھا تھا تو پھر سایہ تھا، لباس کے بغیر دیکھا تھا تو پھر اللہ کے رسول کو بغیر لباس کے ابن عباس نے کیسے دیکھا؟ تو یہ بات درست نہیں بنتی ہے۔ اور دوسری بات زکوان کی جو میں نے روایت پیش کی ہے، زکوان جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ بھی مرد ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زکوان تو تابعی ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، اس درمیان میں کوئی اور راوی ہے جیسے حضرت عائشہ درمیان میں ہوں گی، تو اس کا مطلب ہوا کہ زکوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو یہ تو روایتی مرسل ہے، اور مرسل روایت سے استدلال کرنا درست نہیں۔ اگر ہم تسلیم بھی کریں کہ زکوان کے بعد حضرت عائشہ ہیں جس کا ذکر نہیں، عائشہ نے یہ کہا ہے رضی اللہ عنہا نے کہ اللہ کے رسول کا سایہ نہیں ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ نے گھر کے اندر دیکھا تھا جہاں دھوپ پڑتی نہیں ہے، تو سایہ کہاں ہوگا؟ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو، آپ نے یہ کہا کہ لباس کے اندر تو سایہ ہوتا تھا، لباس کے بغیر نہیں ہوتا تھا، تو کیا اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ نے بغیر لباس کے دیکھا تھا؟ یہ بھی ناممکن ہے، اللہ کے رسول کو بغیر لباس کے کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ کی وہ روایت بھی موجود ہے، کہتے ہیں میں نے کبھی اللہ کے رسول کی طرف، وہ جگہ ہے جہاں انسان نہیں دیکھتا جس کا پردہ ہے، میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول تو پردے میں ہوتے تھے، بے لباس نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شرم و حیا بھی اتنے زیادہ تھے جس طرح ایک باکرہ لڑکی ہوتی ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم و حیا ہوتی تھی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی والی بن جاتی ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ جو رکھا گیا ہے وہ عقیدہ غلط ہے، اس کی بنیاد غلط ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا سایہ موجود ہوتا تھا، اور جو کہتے ہیں سایہ نہیں ہوتا تھا وہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں جو روایتیں پیش کی گئی ہیں اس کی سند پر اگر ہم بات کریں گے تو وہ بالکل ضعیف ہے، بلکہ بعض روایتیں بالکل موضوع ہے اور من گڑت ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ رکھ کر صحیح راستے کو، اس کو پہچاننے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔